ایک گاؤں میں ایک حامد نام کا آدمی رہتا تھا جس کی ایک بیکری تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کی بیکری سے ہی سامان خریدتے تھے۔ اس کی بیکری میں ہر وقت رش لگا رہتا تھا کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازی ہوتی تھیں۔ پر وہ بیکری والا ایک کنجوس اور لالچی آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ اس دولت میں سے غریبوں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ ہر وقت اس کو یہی فکر رہتی تھی کہ اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اسی گاؤں میں ایک ہارون نام کا آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ حامد کی بیکری سے تازہ تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے پاس سے گزرا تو اس نے وہ خوشبو سونگھی تو اس کا دل للچانے لگا۔ وہ بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹی کی خوشبو کو سونگھنے لگا۔ بیکری والا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ہارون کو پکڑ کر کہنے لگا، تم نے میری بیکری سے آنے والی خوشبو کو سونگھا ہے، اس لیے تم اس کے پیسے دو گے۔ ہارون بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے نہ تھے۔ اس نے بیکری والے کو کہا، ارے بھائی، میں نے تو کچھ بھی نہیں خریدا، پھر میں پیسے کس چیز کے دوں؟ میں نے تو صرف خوشبو سونگھی ہے۔ بیکری والا غصے سے چلانے لگا، مجھے نہیں پتا، تم نے خوشبو سونگھی ہے، تم اس کے پیسے دو گے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ظلم مت کرو، ظالم انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن بیکری والا نہ مانا۔ آخر دونوں اپنا فیصلہ لے کر سیٹھ صاحب کے پاس پہنچے۔ سیٹھ صاحب نے تمام ماجرا سنا۔ سیٹھ صاحب کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔ سیٹھ صاحب کو پتہ تھا کہ بیکری والا ایک لالچی انسان ہے۔ آخر سیٹھ صاحب نے اپنے منشی کو بلایا تاکہ وہ کوئی حل نکالے۔ منشی نے تمام ماجرا سنا۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ بیکری والا ایک لالچی اور کنجوس آدمی ہے۔ اس نے ایک سکوں سے بھرے ہوئے بیگ کو بیکری والے کے کان کے پاس لے جا کر ہلایا۔ اس بیگ سے چھن چھن کی آواز آئی۔ منشی نے بیکری والے سے کہا، بھائی، کیا آپ نے کوئی آواز سنی ہے؟ بیکری والے نے کہا، جی، میں نے سکوں کی آواز سنی ہے۔ تو منشی نے کہا، بھائی، تم نے جو سکوں کی آواز سن لی ہے وہی اس خوشبو کی اجرت ہے۔ اب تم نے اپنی بیکری کی خوشبو کی قیمت لے لی ہے۔ اب تمہارے پاس بیکری کی خوشبو کی قیمت آ گئی ہے۔ بیکری والے کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ سیٹھ صاحب منشی کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور پورے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ بیکری والا ایک لالچی آدمی ہے۔ اب سارے لوگ بیکری والے سے نفرت کرنے لگے اور کوئی بھی اس سے سامان نہ خریدتا تھا۔ برے کام کا برا نتیجہ۔